السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، پرانے وقتوں میں شالامار باغ کے علاقے میں زیادہ تر ہندو اور سکھ لوگ رہا کرتے تھے۔ شام کے کسی پہر میں شالامار باغ میں اللہ کے نیک بندے ٹہل رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا مرید بھی تھا۔ جب مغرب کا وقت ہوا، انہوں نے مرید سے اذان دینے کو کہا۔ مرید نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا کہ اذان کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو مرید نے جواب دیا کہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے سکھوں کی پگڑیاں نظر آتی ہیں یا ہندو کی کلنگ نظر آتی ہیں، اس لیے یہاں پر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا، بیٹا آپ اذان دیجئے۔ جب اذان دی اور پیر و مرید نے نماز شروع کی تو پیچھے 3 صفیں اور بن چکی تھیں۔ مرید نے پوچھا، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حق کی بات کرنے سے سویا ہوا حق خود بخود جاگ جاتا ہے۔ ایک انسان کے حق بولنے سے بہت لوگوں کے سوئے ہوئے حق کو جگا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں جن لوگوں کی خودی بیدار ہوئی انہیں تاریخ نے سقراط اور ارسطو کہا، تو بعض لوگ درویش ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے مقصد حیات کو جگا دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ ان کی حق کی پکارا اندر کے حق کو جگا دیتی ہے۔ ان کی باتیں اگرچہ عام باتیں ہوتی ہیں لیکن اپنی ذات کی گہرائی سے نکلنے کے باعث دوسروں کے دلوں میں گھر بنا لیتی ہیں۔ بعض اوقات کسی کا گناہ بھی اس کو خودی سے آشنا کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ گار جب توبہ کی طرف جاتا ہے تو سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی سے آشنا کر دے۔ گناہ گار کے آنسوں میں اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوستو، محرومی کا احساس کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی جو آپ کو سلا دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو آپ کو جگا دے۔ جاگنے کے بعد گناہ نہیں ہوتا لیکن توبہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ شعور ہو کہ میں بیدار ہوں، میرا خیال کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام یہ ہے، ہمیشہ انسان کو غم نے، صالح صحبت نے، توبہ نے یا نیک شخص کی صحبت نے بیدار کیا۔ انسان کی محرومی اس کی طاقت بنتی ہے، بشرط یہ کہ محرومی کا احساس ہو جائے۔ اگر آپ کو محرومی کا احساس ہی نہ ہو تو محرومی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، کینسر، ہارٹ اٹیک اور ہیپاٹائٹس سی بہت خطرناک بیماریاں ہیں۔ اس لیے یہ خطرناک ہے کیونکہ ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں زندگی میں کس طرف جا رہا ہوں۔ انسان پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ کہاں جا رہا ہے۔ جب اپنی آنکھ خود پر کھلتی ہے تو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے اندر کے موسیٰ اور اپنے اندر کے فرعون کا پتہ لگ جاتا ہے۔ دوستو، سب سے خطرے والی بات تب ہوتی ہے کہ جب غلطیوں کا پتہ ہی نہ لگے۔ آدمی کو یہ شعور اور احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس لیے جی رہا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے میرے مالک، مجھے میری غلطیوں سے آشنا کر دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کینسر پلتے رہیں، یعنی نفرت کا کینسر، بغض کا کینسر، لالچ اور حرص کا کینسر، خود ستائشی کا کینسر وغیرہ وغیرہ۔ انسان 2 طریقیں کبھی نہیں بولتا، ایک اس کی تاریخ پیدائش اگر اسے معلوم ہو، اور دوسری جس دن اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مجھے مالک نے کیوں پیدا کیا۔ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر سمجھیے کہ خود ستائشی کی بجائے خود شناسی کا سفر شروع ہو گیا۔